اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنا لباس زینت پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف سے کام نہ لو، بے شک اللہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ جس میں خالق کائنات فضول خرچی کرنے سے منع فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اسراف کے معنی کی طرف آتے ہیں اور پھر قرآن و سنت سے اسراف کی مذمت پر بحث کریں گے۔ اسراف کا معنی ہے خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنا، یعنی اگر ایک جگہ پہ چند روپیوں سے کام چل سکتا ہے، فرض کریں کہ ایک جگہ مناسب یہ ہے کہ 50 روپے خرچ کیے جائیں، اگر انسان اس سے زیادہ خرچ کرتا ہے تو یہ اسراف شمار ہوگا۔ اب اسراف چاہے انسان خود اپنے اوپر کرے یا کسی دوسرے کو عطا کرنے میں اسراف سے کام لے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر خرچ کرنے میں اسراف سے کام لیتا ہے، یعنی اگر گزارا 10 روپے سے چل سکتا ہے، 100 روپے سے چل سکتا ہے تو وہ اس سے زیادہ خرچ کرتا ہے، تو یہ اسراف شمار ہوگا۔ اسی طرح سے دوسرے کو عطا کرنے میں بھی اسراف جائز نہیں ہے۔ اسراف جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے سختی سے منع کیا گیا ہے، حتیٰ کہ ایک آیت میں تو یہ وارد ہوا ہے وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ کہ جو اسراف کرنے والے ہیں ان کے حکم کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ خود بھی گمراہی پہ ہے اور آپ کو بھی زیادہ ثواب سے گمراہ کر دے گا۔ اسی لیے شریعت نے اسراف کرنے والوں کی اتباع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر ہم اسلام کا نقطہ نظر سامنے رکھیں تو اسلام کی اساس اعتدال پہ ہے، اقتصاد پہ ہے، میانہ روی پہ ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا لیں، کوئی بھی جانب اٹھا لیں، اسلام نے وہاں پہ اعتدال کا حکم دیا ہے، اور یہ مشہور و معروف حدیث ہے جو زبان زد عام ہے، ہر انسان اس سے آگاہ ہے کہ خیر الامور اوسطها، امور میں سب سے بہتر اس کے اندر میانہ روی ہے۔ تو اسلام کا پوائنٹ آف ویو، اسلام کا نقطہ نگاہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ کوئی بھی شے ہو، عبادت ہو، ریاضت ہو، نیند ہو، طعام ہو، دیگر خرچ کرنے کے جو موارد ہیں وہ ہر جگہ پہ انسان سے اعتدال مطلوب ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ عبادت میں بھی اعتدال اور میانہ روی انسان سے مطلوب ہے۔ مثال کے طور پہ ہم وضو کی مثال کو ہی سامنے رکھیں تو وضو میں بھی شریعت نے میانہ روی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی سعد کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ وضو میں مصروف تھا، تو رسول خدا نے سعد کو دیکھتے ہوئے فرمایا ما هذا السرف یا سعد، اے سعد یہ کیسا اسراف ہے کہ جو تم سر انجام دے رہے ہو۔
تو اس وقت سعد نے عرض کی، اے رسول خدا، افی الوضوء سرفن، کیا وضو کے اندر بھی اسراف ہے، بے جا یعنی پانی کا اسراف ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا، نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، ہاں وضو میں بھی اسراف ہے، اگرچہ آپ بہتے ہوئے دریا کے قریب ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اگر انسان دریا پہ کھڑا ہو کر، اب یہاں پہ اگرچہ کوئی فرق نہیں پڑنا، انسان دریا کے پانی سے وضو کرتا ہے تو فقط وہی پانی وہ استعمال کرے گا کہ جو اس کے اعضائے وضو پر باقی رہتا ہے، بقیہ اس نے دریا کے اندر چلا جانا ہے۔ لیکن نبی اس بات کی طرف بھی متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر انسان عادی ہو جائے زیادہ پانی کے استعمال کرنے کا، تو وہ اس مورد میں بھی زیادہ پانی استعمال کرے گا کہ جہاں پہ پانی کی قلت ہو، اور وہاں پہ کم پانی خرچ کرنا ہی دانائی ہے۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام نے فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا يَكْتُبُ صَرَفَ الْوُضُوءِ كَمَا يَكْتُبُ عُدْوَانَهُ، کہ خالق کائنات کے ہاں ایک فرشتہ ہے جو وضو کے اسراف کو بھی لکھتا ہے، جیسا کہ وہ وضو کے عدوان کو بھی لکھتا ہے۔ اب یہاں پہ عدوان کی دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ وہ وضو کرنے میں تقصیر سے کام لیتا ہے، یعنی کوتاہی کرتا ہے، صحیح ڈھنگ سے وضو نہیں کرتا۔ اور جو دوسری تفسیر ہے وہ ہمارے موضوع کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اعضائے وضو کو ضرورت سے زیادہ دھوئے، جس طرح سے بعض وسواسی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بار بار چہرے کو دھوتے ہیں، بار بار دائیں بازو کو دھوتے ہیں، اسی طرح سے بائیں بازو کو دھوتے ہیں، کلی کرنے میں بھی تجاوز کرتے ہیں۔ تو یہ کثرت سے پانی استعمال کرنا، اس کو امام نے عدوان کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ عدوان کیا ہوتا ہے؟ تجاوز کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ اور پانی وضو کے لیے انسان کو تھوڑا سا ہی چاہیے ہوتا ہے، لیکن کیا اگر انسان زیادہ استعمال کرتا ہے تو یہ ذہن میں رکھے کہ خالق کا فرشتہ ہے کہ جو اس کے سر پہ ہے، اور وہ اس کی طغیانی اور عدوانی کو دیکھ رہا ہے، اسے لکھ بھی رہا ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وضو میں کس قدر انسان کو پانی استعمال کرنا چاہیے؟ اگر اسراف جائز نہیں ہے، تجاوز اور فضول خرچی وضو کے پانی میں جائز نہیں ہے، تو کتنی لمٹ ہے کہ جس سے ہم خداوند عالم کے حضور سرخرو ہو سکتے ہیں اور اس کی احکام کی نافرمانی سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی ہم حدیث کے ذریعے سے دیں گے، اور یہ حدیث منقول ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ان سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے، الوضوء بمد والغسل بصاع، کہ وضو کے لیے ایک مد پانی درکار ہے، ایک مد تقریباً 3 پاؤ پانی بنتا ہے، اور غسل کے لیے 1 سا پانی، 1 سا جو 3 کلوگرام کے مساوی ہوتا ہے تقریباً۔ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں، وَسَيَأْتِي بَعْدِي أَقْوَامٌ يَسْتَقِلُّونَ بِذَلِكَ، میرے بعد چند ایسے گروہ آئیں گے کہ جو اس مقدار کو کم سمجھیں گے اور اس سے تجاوز کریں گے۔ تو یہ گروہ میری سنت پہ نہیں ہے، یعنی جو وضو کے لیے 1 مد سے زیادہ پانی استعمال کرتا ہے، غسل کے لیے 3 کلو سے زیادہ پانی استعمال کرتا ہے، تو وہ شخص نبی کی سنت پہ نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں، وَالْآخِذْ بِسُنَّتِي مَعِي فِي حَدِيرَةِ الْقُدْسِ، اور جو میری سنت کو لے گا، یعنی وضو کے لیے 3 پاؤ پانی استعمال کرے گا اور غسل کے لیے 3 کلو پانی استعمال کرے گا،
جو طہارت کے لیے اتنی مقدار لے گا کہ جو میں نے معین کی ہے، تو وہ قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نبی کی اس سنت پر عمل کریں، اور اس عبادت میں کہ جو وضو ہے اس میں اسراف سے کام نہ لیں۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔